کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ زمین کسی مردے کو قبول کرنے سے انکار کر دے؟ وہ شخص جو ہر سال پابندی سے عمرہ کرتا تھا، جس کے ماتھے پر سجدوں کا نشان تھا اور جس کی پارسائی کی قسمیں پورا شہر کھاتا تھا، لیکن جیسے ہی اسے قبر کے اندھیرے میں اتارا گیا، مٹی نے وہ ہولناک منظر دکھایا کہ بڑے بڑے سرماؤں کے کلیجے منہ کو آ گئے۔ لوگ حیران تھے کہ جس شخص نے 20 بار بیت اللہ کی چوکھٹ کو چوما، اس کی قبر کی پختہ دیواریں بار بار کاغذ کی طرح کیوں ٹوٹ رہی ہیں؟ سیمٹ، بجری اور لوہے کے سریے بھی اس حاجی صاحب کو زمین کے غصے سے نہ بچا سکے۔ آخر اس سفید پوشی کے پیچھے وہ کون سا کالا دھندا تھا جس نے اللہ کے گھر کے پھیروں کو بھی بے اثر کر دیا؟ آج کی یہ کہانی صرف ایک انسان کی نہیں، بلکہ ہر اس شخص کے لیے تازیانہ ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ مخلوق کا حق مار کر خالق کو راضی کر لے گا۔ دیکھیے اس شخص کا لرزہ خیز انجام، جس کی قبر کی دیواریں آج بھی ایک سوالیہ نشان ہیں۔ شہر کی سب سے بڑی اور پرشکوہ مسجد جامعۃ الہدیٰ کے صحن میں شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ سفید سنگ مرمر پر پڑنے والی سورج کی آخری کرنیں رخصت ہو رہی تھی کہ چودھری عصمت علی اپنی مخصوص وجاہت کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے۔ ان کا سفید کلف لگا کرتا، ہاتھ میں عود کی خوشبو سے مہکتی تسبیح اور ماتھے پر موجود محراب کا نشان دور سے ہی ان کی پارسائی کا اعلان کرتا تھا۔ لوگوں کے لیے وہ صرف ایک سرکاری افسر نہیں تھا، بلکہ حاجی صاحب تھے جو پچھلے 20 سالوں سے بلا ناگہ ہر سال رمضان مبارک کا آخری عشرہ حرم پاک میں گزارتے تھے۔ مسجد کا امام ہو یا محلے کا غریب دکاندار، سب ان کے سامنے جھک کر سلام کرتے۔ چودھری صاحب بھی کمال انکساری سے ہاتھ سینے پر رکھ کر دعا دیتے اور آگے بڑھ جاتے۔ مگر اس تقدس کے لبادے کے پیچھے ایک دوسرا حشمت علی بھی تھا، جو صبح 9 سے شام 5 بجے تک اپنے دفتر کی شاہانہ کرسی پر براجمان ہوتا تھا۔ وہ دفتر جہاں غریبوں کی امیدیں دم توڑتی تھیں اور فائلیں صرف اس وقت حرکت کرتی تھی جب ان کے نیچے کرنسی نوٹوں کا پہیہ لگایا جاتا۔ ایک تپتی دوپہر جب حشمت صاحب اپنے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھے اگلے مہینے کے عمرے کی پلاننگ کر رہے تھے، چپڑاسی نے ایک بوڑھے کسان مہردین کے داخل ہونے کی اطلاع دی۔ مہردین کا چہرہ دھوپ سے جھلسا ہوا تھا اور ہاتھوں کی لکیروں میں مٹی بھری تھی۔ اس کی اکلوتی زمین، جو اس کے آباء و اجداد کی نشانی تھی، ایک قانونی پیچیدگی کی وجہ سے سرکاری قبضے میں جانے والی تھی۔ چودھری صاحب، میں نے سنا ہے آپ اللہ والے بندے ہیں، ہر سال عمرہ کرتے ہیں۔ میری بیٹی کی شادی اسی زمین کے سہارے ہونی ہے۔ خدا کے لیے میری فائل پر دستخط کر دیں۔ سب کاغذات پورے ہیں۔ مہردین نے تھر تھراٹے ہاتھوں سے فائل میز پر رکھی۔ حشمت صاحب نے اینک کے پیچھے سے مہردین کو دیکھا، پھر فائل کو ہاتھ لگائے بغیر ایک طرف سرکا دیا۔ ان کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ آئی۔ مہردین بابا، کاغذات تو سب کے پورے ہوتے ہیں، اصل بات نظام کی ہے۔ اب اس فائل کو اوپر تک پہنچانے میں بڑے اخراجات آتے ہیں۔ 5 لاکھ روپے لگیں گے، اس کے بغیر یہ فائل ردی کا ٹکڑا ہے۔ مہردین کا رنگ فک ہو گیا۔ 5 لاکھ؟ صاحب، میں غریب آدمی ہوں، اتنا پیسہ کہاں سے لاؤں گا؟ میں تو سمجھا تھا کہ آپ حاجی نمازی آدمی ہیں، رحم کریں گے۔ حشمت صاحب نے تسبیح کا دانہ گرایا اور بڑی متانت سے بولے، بابا جی، نماز روزہ اپنی جگہ، دنیا داری اپنی جگہ، ہم بھی تو آخر انسان ہیں، بچوں کے اخراجات ہیں، معاشرے میں نام رکھنا پڑتا ہے، آپ پیسے کا بندوبست کریں، کام ہو جائے گا۔ مہردین روتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ اس کی سسکیاں حشمت صاحب کے کانوں تک نہیں پہنچی، کیونکہ وہ اس وقت فون پر ٹریول ایجنٹ سے VIP عمرہ پیکج کی قیمت طے کر رہے تھے۔ ان کا نظریہ بڑا سادہ تھا، دنیا سے کماؤ اور وہاں جا کر سب دھو لو۔ ان کا ضمیر اس قدر مسلط پسند ہو چکا تھا کہ انہیں حرام مال اور عبادت کے درمیان کوئی تضاد نظر نہیں آتا تھا۔ رات کو گھر پہنچ کر انہوں نے اپنی اہلیہ کو بتایا کہ اس بار وہ اپنی بیٹی کو بھی عمرے پار ساتھ لے جا رہے ہیں۔ گھر میں خوشی کا سما تھا، نئے کپڑے سلے جا رہے تھے، بہترین جائے نمازیں اور تسبیحیں تحفے میں دینے کے لیے خریدی جا رہی تھی۔ حشمت صاحب نے اسی شام ایک بیوہ کی فائل روک کر جو کمیشن لیا تھا، اسی سے انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے سونے کے جھمکے خریدے۔ اگلے دن دفتر میں حشمت صاحب کی طبیعت کچھ ناساز ہوئی، سینے میں ہلکا سا بوجھ محسوس ہوا، لیکن انہوں نے اس بد ہضمی سمجھ کر ٹال دیا۔ وہ اپنی میز پر بیٹھے ایک نئی ڈیل فائنل کر رہے تھے کہ اچانک ایک شدید درد کی لہر ان کے بائیں بازو سے ہوتی ہوئی دل تک پہنچی۔ ان کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ کر فرش پر گر گئی اور دانوں کی مانند ان کی سانس اکھڑنے لگے۔ وہ فائل جس پر مہردین کی بد دعاؤں کے نشان تھے وہیں کھلی رہ گئی اور حاجی صاحب کا سر میز پر ڈھلک گیا۔
ہسپتال لے جاتے ہوئے ایمبولینس میں ان کی روح اس جہاں کی طرف کوچ کر گئی جہاں کوئی پروٹوکول نہ تھا، نہ کوئی سفارش۔ پورے شہر میں ان کی وفات کی خبر بجلی کی طرح پھیل گئی۔ ہر زبان پر ایک ہی بات تھی، کتنے خوش نصیب تھے، عمرے کی تیاریوں میں ہی رخصت ہو گئے۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ زمین کی گہرائیوں میں ان کے لیے کیا تیاری ہو رہی تھی۔ جنازہ تیار تھا، ہزاروں کا مجمع تھا، بیٹوں نے باپ کے جسد خاکی کو کندھا دیا اور اس قبرستان کی طرف بڑھے جہاں حشمت صاحب نے اپنی زندگی میں ہی ایک وی آئی پی جگہ خرید رکھی تھی۔ تدفین کے بعد جب لوگ مٹی ڈال کر رخصت ہونے لگے تو ایک عجیب سی گڑگڑاہٹ سنائی دی، جسے جیسے زمین کے اندر کچھ ٹوٹ رہا ہو۔ کیا مٹی نے حشمت صاحب کے بدن کو قبول کر لیا تھا؟ قبرستان کے گورکن نے اگلی صبح قبر کی حالت دیکھ کر کیوں توبہ توبہ کرنا شروع کر دی؟ اور کیا وہ عالی شان میزار جو بیٹے بنوانا چاہتے تھے کبھی مکمل ہو پایا، یا زمین نے اپنا بدلہ لینا شروع کر دیا؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے ویڈیو کا اگلا حصہ۔ چودھری حشمت کا جنازہ شہر کی تاریخ کے بڑے جنازوں میں سے ایک تھا۔ سفید پھولوں سے لدی ایمبولینس جب قبرستان پہنچی تو فضا الوداع الوداع کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ بیٹوں نے بڑے فخر سے اپنے باپ کو اس قبر میں اتارا جو انہوں نے خاص طور پر ایک اونچی جگہ پر بنوائی تھی۔ عقیدت مندوں نے مٹی ڈالی، فاتحہ پڑھی اور بوجھل دلوں کے ساتھ رخصت ہو گئے۔ سب کے ذہن میں ایک ہی خیال تھا کہ حاجی صاحب تو سیدھے جنت کے حقدار ہیں۔ مگر اس رات جب قبرستان پر سناٹا چھایا اور چاند کی زرد روشنی کچی قبروں پر پڑنے لگی تو ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ بوڑھا گورکن بابا کادن جو پچھلے 40 سالوں سے اسی قبرستان کا پہرے دار تھا، اپنی کوٹری میں بیٹھا حقہ پی رہا تھا کہ اچانک اسے ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی۔ اسے لگا جیسے کوئی بھاری دیوار گری ہو۔ وہ ٹارچ لے کر باہر نکلا۔ سرد ہوا کے جھونکے اس کے بدن میں جھرجھری پیدا کر رہے تھے۔ جب وہ چودھری حشمت کی قبر کے پاس پہنچا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ قبر کی دائیں جانب کی پختہ دیوار جسے ابھی چند گھنٹے پہلے سیمنٹ سے مضبوط کیا گیا تھا، مکمل طور پر زمین بوس ہو چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین کے اندر سے کسی نے زوردار ٹھوکر ماری ہو۔ بابا کادن نے سر جھٹکا، شاید مٹی بیٹھ گئی ہو۔ اس نے خود کو تسلی دی اور اگلے دن دوبارہ ٹھیک کرنے کا ارادہ کر کے واپس آ گیا۔ اگلی صبح چودھری کے بیٹے شہزیب اور عالم اپنے والد کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آئے تو منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ قبر کی دیواریں گری ہوئی تھی اور مٹی اندر دھنسی ہوئی تھی۔ انہوں نے فوراً شہر کے بہترین معمار بلائے۔ دیکھو بھائی، پیسہ جتنا مرضی لگے، میرے ابا کی قبر ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ دیکھیں۔ بہترین اینٹیں اور A1 سیمنٹ استعمال کرو۔ شہزیب نے حکم دیا۔ سارا دن کام چلا۔ قبر کی دیواروں کو دوہرا کیا گیا، بنیادوں میں لوہا ڈالا گیا اور اسے ایک قلعے کی طرح مضبوط بنا دیا گیا۔ معمار نے فخر سے کہا، صاحب اب تو زلزلہ بھی آئے گا تو یہ دیواریں نہیں لیں گی۔ بیٹے مطمئن ہو کر گھر چلے گئے۔ مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس رات قبرستان میں وہ ہولناک آوازیں گونجی جو انسانی کانوں نے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ بابا کادن نے بتایا کہ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے زمین کے نیچے کوئی بڑی جنگ چھڑی ہو۔ چیخنے کی آوازیں، ہڈیوں کے ٹوٹنے کی چٹخاٹ اور پھر وہی زوردار دھماکہ۔ صبح ہوئی تو منظر پہلے سے بھی زیادہ عبرتناک تھا۔ وہ لوہے کے سریے جو دیواروں میں ڈالے گئے تھے مڑے ہوئے تھے، جیسے کسی نے انہیں موم کی طرح مروڑ دیا ہو۔ سیمنٹ کی اینٹیں چور چور ہو کر قبر کے اندر گری پڑی تھی اور قبر سے ایک ایسی ناگوار اور تیکھی بو اٹھ رہی تھی کہ وہاں کھڑے ہونا محال ہو گیا۔ بیٹے دوبارہ پہنچے۔ اس بار ان کے چہروں پر فخر کی جگہ خوف تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا زمین ہمارے باپ کو قبول نہیں کر رہی؟ عالم نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ انہوں نے اس بار شہر کے ایک مشہور ٹھیکیدار کو بلایا۔ اس نے معائنہ کیا اور حیرت سے بولا، صاحب میں نے ہزاروں عمارتیں بنائیں مگر یہ سمجھ سے باہر ہے۔ یہ دیواریں باہر کی طرف نہیں، اندر کی طرف گری ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے مٹی خود ان دیواروں کو دھکیل کر باہر پھینک رہی ہے۔ ادھر شہر میں یہ چہمگوئیاں شروع ہو چکی تھی۔ حشمت صاحب کے دفتر کے وہ کلرک جو ان کی رشوت خوری کے رازدار تھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ دیکھ لیا حاجی صاحب کا انجام، حرم کا پیسہ قبر میں دیوار بن کر کھڑا نہیں ہو پا رہا۔ اسی دوران مہردین، وہ بوڑھا کسان جس کی فائل حشمت صاحب نے روکی تھی، قبرستان آیا۔ اس کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کے جہیز کا وہ سامان تھا جو اسے مجبوراً بیچنا پڑا تھا۔ اس نے قبر کی گری ہوئی دیواروں کو دیکھا اور ایک لمبی آہ بھری۔
چودھری صاحب، آپ تو مکے مدینے کے مسافر تھے، کاش ایک بار اس غریب کی جھونپڑی کی دیوار کا بھی سوچ لیا ہوتا جسے آپ کی ہوس نے گرا دیا۔ حشمت صاحب کی بیوہ نے جب خواب میں دیکھا کہ ان کے شوہر آگ کی دیواروں کے درمیان گھرے ہوئے ہیں اور پکار رہے ہیں، ان دیواروں کو ہٹاؤ، یہ میرا دم گھوٹ رہی ہے، تو گھر میں کوہرام مچ گیا۔ بیٹوں نے تیسری بار دیوار بنوانے کا فیصلہ کیا۔ اس بار سنگ مرمر کی مہنگی سلیں لائی گئیں، مگر اس بار کچھ ایسا ہوا جس نے پورے شہر کے ہوش اڑا دیے۔ جیسے ہی مستری نے آخری اینٹ رکھی، آسمان سے بجلی کڑکی اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری قبر ایک گہرے گڑھے میں تبدیل ہو گئی، جیسے زمین نے اسے نگل لیا ہو۔ اب وہاں صرف ملبہ تھا اور ایک ایسی خاموشی جو ہزاروں سوالات کر رہی تھی۔ کیا چودھری حشمت کی قبر کبھی بن پائے گی؟ وہ کون سا پوشیدہ گناہ تھا جس کی معافی کے بغیر زمین سکون دینے کو تیار نہ تھی؟ اور جب بیٹوں نے اپنے باپ کی تجوری کھولی تو وہاں سے ملنے والی ڈائری نے کن کن معززین کے نقاب الٹ دیے۔ کیا تلافی کا کوئی راستہ اب بھی باقی تھا؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے ویڈیو کا اگلا حصہ۔ چودھری حشمت کی قبر اب محض ایک قبر نہیں رہی تھی، بلکہ پورے علاقے کے لیے ایک عبرت گاہ بن چکی تھی۔ 3 بار پختہ دیواریں اٹھائی گئیں، 3 بار لوہے اور کنکریٹ کا جال بچھایا گیا، مگر ہر بار زمین نے اسے ایسے مسترد کیا جیسے کوئی ناپاک شے جسم سے جھٹک دی جاتی ہے۔ شہر کے بڑے بڑے انجینئرز اور معمار سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ مٹی کی وہ بظاہر نرم ڈھیر اب پتھر سے زیادہ سخت ہو چکی تھی، مگر دیوار کو سہارا دینے کے لیے ذرا سی جگہ نہیں دے رہی تھی۔ چودھری کے بڑے بیٹے شہزیب کے خواب اب ڈرونے خوابوں میں بدل چکے تھے۔ اسے ہر رات محسوس ہوتا جیسے اس کے سینے پر وہی باری سلیں رکھی ہیں جو اس نے باپ کی قبر پر لگوائی تھی۔ ایک رات اس نے خواب میں اپنے باپ کو دیکھا، ان کا سفید کرتا خون اور سیاہی سے لت پت تھا، اور وہ چلا چلا کر کہہ رہے تھے، بیٹا یہ دیواریں مجھے مار رہی ہیں، ان پختہ اینٹوں نے میرا دم گھوٹ دیا ہے، مجھے اس قید سے نکالو۔ اگلی صبح شہزیب نے اپنے چھوٹے بھائی عالم کو بلایا۔ عالم، یہ مٹی کا معاملہ نہیں ہے، یہ روح کا معاملہ ہے۔ ابا جی کی زندگی میں کچھ ایسا تھا جو ہم سے چھپا رہا، ہمیں ان کے کمرے کی تلاشی لینی ہوگی۔ وہ دونوں حشمت صاحب کے اس نجی مطالعہ گاہ میں داخل ہوئے جہاں وہ گھنٹوں تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ وہاں ایک قدیم لکڑی کی تجوری تھی جس کی چابی ہمیشہ ان کے گلے میں رہتی تھی۔ بیٹوں نے بڑی مشکل سے اسے کھولا۔ اندر سے سونے کے چند بسکٹ، غیر ملکی کرنسی اور وہ کاغذات نکلے جنہیں دیکھ کر دونوں بھائیوں کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہاں ایک نیلی ڈائری تھی جس کے ہر صفحے پر ایک نام، ایک تاریخ اور ایک بڑی رقم درج تھی۔ یہ وہ خفیہ کھاتا تھا جو حشمت صاحب نے اپنی بدعنوانیوں کا حساب رکھنے کے لیے بنایا تھا۔ مہردین 5 لاکھ، زمین کا انتقال، بیوہ زینب 2 لاکھ، پینشن کی فائل، یتیم خانہ ٹرسٹ 10 لاکھ، تعمیراتی ٹھیکہ۔ بیٹوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس باپ کو وہ ولی اللہ سمجھتے تھے اس کی بنیادیں یتیموں کے مال اور غریبوں کی آہوں پر کھڑی تھی۔ ہر صفحے کے آخر میں حشمت صاحب نے سرخ روشنائی سے لکھا تھا، اس سال کا عمرہ اس رقم سے ادا کیا گیا۔ گویا وہ خدا کو رشوت دینے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ شہزیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عالم، ہم کتنے نادان تھے، ہم قبر کی دیواریں سیمٹ سے جوڑ رہے تھے جبکہ وہ تو انسانیت کے ٹوٹے ہوئے دلوں سے جڑنی تھی۔ دونوں بھائیوں نے اسی وقت ایک بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی ماروثی زمین کا ایک بڑا حصہ فروخت کیا اور ڈائری میں موجود ایک ایک شخص کو تلاش کرنا شروع کیا۔ وہ مہردین کے گھر پہنچے جو اب ایک جھونپڑی میں بدل چکا تھا۔ جب شہزیب نے اسے 5 لاکھ روپے اور معافی نامہ پیش کیا تو بوڑھا کسان پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، بیٹا میرا تو سب کچھ لٹ گیا، مگر اللہ تمہارا بھلا کرے، میں نے اسے معاف کیا۔ اگلے 1 ماہ تک دونوں بھائی در در جا کر اپنے باپ کے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرتے رہے۔ جوں جوں لوگوں کے دلوں سے بد دعائیں ختم ہوتی گئیں، قبرستان کا ماحول بدلنے لگا۔ آخر میں وہ شہر کے سب سے معتبر عالم دین مولانا زہد کے پاس پہنچے۔ مولانا نے سب سن کر ایک گہری سانس لی اور کہا، بیٹا زمین اللہ کی ہے اور وہ پاک ہے۔ جس نے حرام مال سے مکے کے چکر لگائے اس نے کعبہ کی توہین کی۔ اب جاؤ وہ تمام پختہ ملبہ ہٹا دو، اپنے باپ کی قبر کو ایک عام غریب کی قبر کی طرح کچی مٹی کے ڈھیر ہی رہنے دو۔ اللہ کو دکھاوا نہیں، توبہ پسند ہے۔ بیٹے قبرستان پہنچے، انہوں نے وہ مہنگی اینٹیں، لوہے کے سریے اور سنگ مرمر کی سلیں وہاں سے ہٹا دی۔
جو بار بار گر رہی تھیں، انہوں نے صرف کچی مٹی ڈالی اور سرہانے ایک سادہ سا پتھر رکھ دیا۔ اس رات کوئی دھماکہ نہیں ہوا، کوئی دیوار نہیں گری، مٹی نے خاموشی سے میت کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ آج بھی وہ قبر کچی ہے، مگر اس پر اب جھاڑیاں نہیں اگتی، بلکہ عجیب سی خاموشی طاری رہتی۔ لوگ وہاں سے گزرتے ہیں تو احمد صاحب کی عمروں کو نہیں، بلکہ ان کی ڈائری اور اس عبرت کو یاد کرتے ہیں کہ حج اور عمرہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، گناہوں کو چھپانے کا لائسنس نہیں۔ آج کی یہ کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا ہم صرف عبادتوں کے ڈھانچے کھڑے کر رہے ہیں یا اپنی روح کو بھی پاک کر رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں کیا کسی کا حق مار کر کی جانے والی عبادت قبول ہو سکتی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، کیونکہ آپ کا ایک جملہ کسی کی اصلاح کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شاید آپ کی ایک شیئرنگ کسی کو توبہ کی راہ دکھا دے۔ اور ایسی ہی مزید سبق آموز اور ایمان افروز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔